السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمیں نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں اس کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اس انڈسٹریل زون کے جو اہم رہنما ہیں وہ موجود ہیں۔ کراچی میں جو مختلف انڈسٹریل زون ہیں سبھی بہت اہم ہیں، اور یہ جو نارتھ کراچی کا انڈسٹریل زون ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، اس لیے آج ہم یہاں پر آئے ہیں۔ نارتھ کراچی انڈسٹریل زون کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب فیصل محیط خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں اسفر حسین صاحب، یہ نارتھ کراچی انڈسٹریل جو زون ہے اس کے ڈائریکٹر ایڈمن ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اس انڈسٹری زون کے ممبر موجود ہیں اسد نقوی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو فیصل محیط صاحب فرمائیے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، 2025 بہت زبردست گزرا۔ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ پورا 2025 اس طرح گزرا ہے کہ ہم IMF کے نرغے میں رہیں، یعنی کوئی انسرٹنٹی اور انسرٹنٹی کا ایک باب جو تھا وہ 2025 میں ریپیٹ ہوا۔ نہیں، IMF تو آپ کو اصلاحات کا بتاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنی ہے، بلکہ اب تو حد ہی ہو گئی، IMF نے تو کرپشن کا بتا دیا کہ جناب پچھلے 21 سالوں میں کتنی کرپشن ہوئی ہے۔ اسی بات پہ رضوان بھائی آنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2025 کا جو سال تھا وہ ایک انسرٹنٹی کا سال تھا، ایک عام عوام کے لیے، عام صنعت کار کے لیے جو ہے وہ انسرٹنٹی کا سال تھا۔ اچھا، اس سال میں 2025 میں ہمیں مئی کے مہینے میں انڈیا کے خلاف جو ہمارے جنگ ہوئی اس میں ہمیں کامیابی ملی، 6-0 کہہ لیں 7-0 کہہ لیں، ہمیں وہ ایک بڑی اچیومنٹ ملی۔ ٹرمپ نے اتنی دفعہ ہمارا ذکر کیا، وہاں پہ سراہا گیا وائٹ ہاؤس کے اندر، دنیا بھر کے اعزازات ہمیں ملے، ہمارے فیلڈ مارشل جہاں جا رہے ہیں بڑی رسپیکٹ مل رہی ہے، ہمارے پرائم منسٹر جہاں جا رہے ہیں بڑی رسپیکٹ مل رہی ہے۔ تو پاکستان کا تو بلندیاں تھیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ This is all artificial. I'm telling you. نہیں، یہ کہاں سے آرٹیفیشل تھا؟ یہ تو ریئلٹی تھی نا۔ That is a reality. لیکن اس کے سمراٹ جو ہیں، اس کے سمراٹ پاکستان کی اکانومی پہ نہیں پڑے۔ نہیں، اکانومی پہ نہیں ہے نا۔ اچھا، اس کے سمراٹ ہمارے پاسپورٹ پہ بھی نہیں پڑے، باٹم سے چوتھے نمبر پر ہے۔ اس کے سمراٹ جو ہیں ہماری جو ہم جو دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی ہمارا جناب نام بہتر نہیں ہوا۔ اچھا، یہ ساری جو ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں، یہ کوئی دنیا بھر کے جو ایئرپورٹ میں امیگریشن پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں بتاتے کہ بھائی پاکستان کو عزت دینی ہے؟ دیکھیں بھائی آپ دیکھیں دبئی جانا، دبئی جیسا ملک، مطلب دبئی میں جو کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ایزی ہوتا تھا، کوئی مسئلے والی بات، وہاں مسئلہ ہو گیا، سعودی عرب جانا مسئلہ ہو گیا، یعنی امریکہ یورپ تو چھوڑیں، تو یہ کیا ملنا چاہیے؟ میں اب کھل کے آپ کو بات بتاؤں، بیسکلی وی آر آلویز یوزڈ پاکستان۔ آپ اگر ہسٹری آف 76 ایئرز آف پاکستان دیکھیں نا، کہ ہم دوسروں کے لیے استعمال ہوئے ہیں اس خطے میں۔ مسئلہ یہ کہ ٹرمپ صاحب یہ تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ کہ پاکستان پہ مجھے بڑا فخر ہے، اور پاکستان نے 6-0 کیا، اور پاکستان نے یہ کیا، لیکن پاکستان پہ وہ امپیکٹ کیوں نہیں آیا؟ IMF کی طرف سے وہ ریلیفز کیوں نہیں آئے؟ پاکستان میں آج بھی جو گیس کی پرائز ہے، یوٹیلیٹی کی جو بیسک انڈسٹری کو چاہیے، اس پہ روز ایک نئی لیوی لگتی ہے۔ اور وہ لیوی کیوں لگتی ہے؟ سنیے گا، دیکھیں بہت ضروری ہے کہ یہ لیوی کیوں لگتی ہے، کہ جب ہم منسٹر سے بات کرتے ہیں، فیڈرل منسٹر سے بات کرتے ہیں، پاور کے انرجی کے منسٹر سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میری مجبوری یہ ہے کہ IMF نے مجھے یہ کہا ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے یہ لیوی جو ہے وہ الیکٹریسٹی ریٹ پہ لگاؤ، یہی لیوی جو ہے وہ آپ گیس کے ریٹ پہ لگاؤ، جتنی یوٹیلیٹیز ہیں اس پہ لگاؤ۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ انڈسٹری ایک واحد ایسا شعبہ ہے جو ایکسپورٹ میں پاکستان کی شیرگ ہے۔ کہ زون کی بات کرتے ہیں، انڈسٹریل زون پہ فوراً آ جاتے ہیں۔ اب اگر فیصل آباد میں یا سیالکوٹ میں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، وہاں پہ آگے کھلنے کے بجائے، اور وہ بڑھنا چاہیے تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں، لیکن وہ بند ہو رہی ہیں، تو کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں صورتحال کراچی جو ہے وہ ایک ہب تھا۔ آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہوگا، آپ کے چینل پہ میں بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اس وقت جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہے 54%، وہ کراچی سے ہوتی ہے، یعنی مور دین 50% ایکسپورٹ آف دس کنٹری از ڈن بائی کراچی۔ ٹھیک، ایکسپورٹ جی، جس میں 44% ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ٹیکسٹائلز کی ہے۔ اچھا، اس مارکیٹ میں جس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ ریلائے کرتے ہیں، جس میں ہمارے کمپٹیٹرز انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اس کے علاوہ جو چائنا ہے،
ان کے پاس جو ایک ریٹس ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اس مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کرنے دے رہی. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ ابھی بالکل بھی بڑی نہیں, آپ کی جو انڈسٹریلائزیشن بالکل نہیں ہو رہی ہے. آپ کے جو فیکٹریز ہیں دیکھیں ہماری مل رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کا مال جا رہا ہے, لوکل انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہمارے دیکھیں یہ ایکسپورٹ کا ایک مسئلہ ہے. ہم جو اس سال ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ آرڈرز ہمیں 2024 میں ملے تھے. اب نئے آرڈرز کا فقدان ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوکل انڈسٹری جو ایکسپورٹر کی چین ہوتی ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ تقریباً 50% بند ہو چکی ہے. نئی انڈسٹریلائزیشن ہو نہیں رہی ہے. آپ ایف بی آر کے معاملات کو سنبھال نہیں پا رہے ہو. آپ نے ٹیکس نیٹ میں بہت سننے کی بات ہے, جو ایکسپورٹر پریشان ہے, جو انڈسٹریز پریشان ہے, سمجھیے یہ بات ایسی ہے کہ اس وقت جو ٹیکس نیٹ میں ہے 22 کروڑ کا یہ ملک ہے, اس کے اندر جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں, آپ اٹھا کے اگر ایف بی آر کا ڈیٹا دیکھیں تو وہ ایک چند 25% لوگ جو ہے شروع سے ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں, اور انہی کے اوپر یہ پرابلم آ رہی ہے ٹیکس نیٹ میں کہ انہی کو کچلا جا رہا ہے. نئے ان کے ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں, ایف بی آر بڑھا دی جاتی ہے, ان کے اوپر ٹیکسیشن کا نظام لائے تھے. Why don't you go for the taxation کہ آپ 22 کروڑ عوام کو کس طرح ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے؟ اچھا میں انڈسٹری کی بات کرتا ہوں, انڈسٹریل زون میں بیٹھا ہوں, تو آپ کہتے ہیں کہ بڑا چیلنج جو ہے وہ ایک ٹیکس کا نظام ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں. نمبر 2 بجلی کی پرائسز ہیں, یوٹیلیٹیز ساری, گیس کی پرائسز یا گیس کی اویلیبلٹی, پانی کی موجودگی, بالکل, تو یہی ایشوز ہیں بس. نہیں ایشوز تو دیکھیں, انفراسٹرکچر ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ انڈسٹریل زون کی سڑکوں کا حال دیکھیں تو آپ کو کھنڈر کی نما لگتی ہے. ابھی لیٹسٹ جو ہے آپ کو پتا ہوگا اسی ویک جو نیشن کیبنٹ نے بجٹ اپروو کیا ہے. سر میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج نئے سڑک بنی. سر آپ میری بات دیکھیں, آپ بات سمجھیں, 2016 میں آخری دفعہ فنڈ ملا تھا. میں مشکور ہوں سندھ گورنمنٹ کا کہ وہ سندھ گورنمنٹ نے آج 9 سال بعد جو ہے انڈسٹریل زون کو وہی پیسہ جو ہمارے سیس میں جاتا ہے, یعنی جو ایکسائز اور پراپرٹی میں ہم پیسہ دیتے ہیں, اس پیسے میں گرانٹ ان ایڈ دیے تاتو انڈسٹریل زون کو. مشکور ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کا, سندھ کیبنٹ کا. ہمارے 4 انڈسٹریل زونز کی جو کمپنیز بنی تھی, پرویز مشرف صاحب نے پریزیڈنشل آرڈر پہ وہ کمپنیز بنائی تھی, تو اس میں یہ طے تھا کہ ہر سال ان انڈسٹریل زونز کو فنڈ دیا جائے گا. 50% آف دس فنڈ ول بی گیون بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ 50% ول بی گیون بائی دا پروونشل گورنمنٹ. میں یہ ضرور مشکور ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب نے 2 دفعہ اپنے دور اقتدار میں 2016 میں اور آج 2025 میں یہ فنڈ دیا. لیکن یہ جو 9 سال کا گیپ آیا انڈسٹریل, یہ ہر سال کی فنڈنگ جو ہے, اس لیے کہ ہم پراپرٹی اور سیس میں پیسہ دے رہے ہیں ہر سال, اربوں روپے کی انڈسٹریل زون تو پورے پاکستان کو کما کے دے رہے ہیں, اور اسی پہ اگر انویسٹمنٹ نہیں کیا جائے تو کہاں کیا جائے گا؟ سر ہم کہیں کا پیسہ نہیں مانگ رہے, ہم تو سمپل مانگ رہے ہیں کہ ہم اپنے پراپرٹی ٹیکس کا جو پیسہ دیتے, جو گورنمنٹ کو اربوں اور کھربوں روپے جاتا ہے انڈسٹریل زون سے, یہ لیجسلیشن ہے کہ جس جگہ سے پراپرٹی ٹیکس اور ایکسائز کلیکٹ ہوگا اس ایریا میں وہ پیسہ جو ہے انفراسٹرکچر میں لگے گا. یہ انفراسٹرکچر سیس کا پیسہ ہے. تو میرا صرف رضوان بھائی کہنا یہ ہے کہ جو ہمارا حق ہے یہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ بہت اوپر سے کوئی چیز ملی ہے, یہ ہر سال ملنا چاہیے, یہ تو بہت لیٹ ہو گئے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو انڈسٹری کی تباہی ہے اس میں تمام فیکٹر ہی جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں. یعنی ویسے تو تمام جتنے بھی پلرز ہیں گورنمنٹ کے ان کو تو سپورٹ کرنی چاہیے تھی, وہ تو سب جو ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہر ایک کا بیٹر رول ہونا چاہیے تھا. اب چاہے صوبائی حکومت ہو جو اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ادھر ناکامی نظر آتی ہے, وفاقی حکومت ہو جو اس کی ناکامی نظر آتی ہے. تو یہ سر بنیادی طور پہ یہ ان سب کو تو آپ کو مددگار ہونا چاہیے تھا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. سر آپ ایک بات بتائیں, آپ کو ایک سونے کی مرغی ہے آپ کے پاس, آپ اس سے روز ایک انڈا لے رہے ہو, اور اس ملک کی اکانومی میں سب سے بڑا کردار انہی لوگوں کا ہے. میں ایک بات بتاؤں, یہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے یہ ملک کے انیکسچر میں اس وقت جتنا پیسہ دے رہے ہیں, یعنی ٹیکس انیکسچر میں, اس کے علاوہ ایکسپورٹ کر کے جو فورن ایکسچینج کما کے لا رہے ہیں اس ملک میں, اسی سے آپ کے ریزروز بہتر ہو رہے ہیں. لیکن ہمارا سائز ہمیں دیکھیں سائز نہیں پڑھنا, ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ بس ملک چل رہا ہے,
اور وہ بھی نہیں چل پا رہا, بلکہ میں ایک دیکھا جائے چھوٹی سی تو مثال وہ بھی دوں, قرضوں میں چل رہا ہے نا قربانی IMF میں. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا پیسہ جو کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. سر آپ چھوڑ دیں, لوگ چند لوگ جو ہے وہ بن رہے ہیں, آپ آج لیکن پاکستان کی اکانومی کی سائز نہیں بڑھ سر رہا. میں آپ کے چینل پہ بولتا ہوں, اگر اقتدار ان صنعت کاروں کو, یہ ہم ایسوسیشن چلاتے ہیں نا, یہ اپنی جیبوں سے چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہاں کام کرتے ہیں. اگر اقتدار اس مافیا کے ہاتھ سے لے کے انڈسٹری کے لوگوں کو, صنعت کے لوگوں کو, بزنس کے آپ کو میں زیادہ وقت نہیں دیتا, 2 سال میں یہ اکانومی یوں کھڑی ہو جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت جو پرابلم ہے پاکستان کی, اصل پرابلم جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, IMF ہے. میرے والد محترم جب تھے تو IMF کے قرضدار تھے, میں IMF کا قرضدار ہوں, میرے بچے IMF کے قرضدار ہوں گے. کب تک بھائی ہم قرضدار رہیں گے IMF کے؟ ایک دفعہ اس قوم کو, اس حکمرانوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس قرضے سے, آج روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جتنے لوگ بیٹھے نا, یہ روز قرضہ ادا کر رہے ہیں, یہ روز سود پے کر رہے ہیں, یہ عوام سے ہی وصولا جا رہا ہے یہ سود. دیکھیں میں فیصل صاحب, بات یہ ہے, دیکھیں دنیا بھر میں دنیا لون لیتی ہے, جو ترقی یافتہ ملک ہے نا, ہمارا قرضہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ان لوگوں پہ چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بات قرضے کی نہیں ہے, قرضہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے. اب دنیا بھر میں کام جو ہے وہ قرضے سے ہوتا ہے سر, دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ بلکہ کم سود پہ ہوتا ہے. ہمارے تو سود کا بھی بہت زیادہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے, تو قرضوں کا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان پیسوں کو کہاں لگایا جا رہا ہے. اب آپ کو کیا IMF روک رہا ہے کہ آپ ایمانداری سے سارے کام کرو؟ کیا IMF آپ کو روک رہا ہے کہ آپ کی جو ٹیکس کا جو نظام ہے وہ ٹھیک کرو؟ کیا IMF آپ کو روک رہا ہے کہ بھائی جو انرجی, بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, اس کو آپ جو سستا کرو؟ سر آپ بات نہیں سمجھتے. بات یہ ہے کہ ہم جب حکمرانوں سے بات کرتے ہیں نا, تو وہ جب IMF کا نام لیتے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ویسٹ ہی نہیں چاہتا, ویسٹ جو آپ کو قرضہ دے رہا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ سٹیبلائز ہو جائیں. IMF تو بول رہا ہے بھائی یہ تمہارا جو اتنا لیکیجز ہے, اتنی زیادہ جو کرپشن تم کر رہے ہو, کرپشن ختم کرو. یہ غلط بات بول رہا ہے IMF کیا؟ میں کوئی IMF کے سپورٹ میں نہیں ہوں, میں تو چاہتا ہوں آج ختم ہو جائے, لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اسی کے اندر ترقی کرنی, اسی میں ترقی کرنی ہے نا. آپ کو اس جملے کا جواب میں دے چکا ہوں کہ 2 سال کے لیے اگر آپ حکمرانی جو ہے, فیلڈ مارشل صاحب سے میں یہاں گزارش کروں گا کہ آپ صنعت کاروں اور بزنس مین کو یہ ملک چلانے دیں. اگر یہ ملک ترقی نہ کر جائے, آپ کی لیکیجز بند نہ ہو جائے, آپ کی چیزیں ختم نہ ہو جائے, تو آپ دیکھیے گا کیسے یہ ملک, یہ آپ IMF سے بھی نکل جائیں گے اور یہ ملک جو ہے وہ پراسپر اور ترقی بھی کرے گا. میں تو آپ کو کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اس وقت پاکستان کی, آپ انسان کی نسیں ہوتی ہے نا, ہماری نسوں میں کرپشن بھر گیا. بات یہ ہے کہ آپ کسی بیوروکریسی میں جائیں, آپ کسی جگہ یعنی کوشش کریں آپ جا کے کہ اپنا کیا نام ہے گورنمنٹ کسی سیاسی لوگوں سے ملے, ایوریبڈی از کرپٹڈ. اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سارا جو کرپشن کا معاملہ ہے یا یہ چین آف کرپشن ہے, یہ کوئی ڈھگی چھپی نہیں ہے, یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی یا آپ کو نہیں پتا یا مجھے نہیں پتا یا جو چیک کرنے والے ان کو نہیں پتا, بلکہ اس سارے معاملے کے اندر سبھی ایک دوسرے سے یہ چین ملی ہوئی ہے. بلکہ اس چین کے اندر اگر کوئی غلطی سے ایماندار آدمی آ جائے تو اس بیچارے کا مشکل ہو جاتا ہے, وہ فارغ ہو جاتا ہے. دیکھیں رضوان بھائی, مسئلہ آج میں ایک بات بتاؤں, بالکل آپ کے چینل سے اور بہت کلیئر بات کر رہا ہوں, ہم پیٹریوٹس ہی نہیں ہیں. میں یقین کریں, میں lived in most countries, when I sit there, مسلمانوں سے بھی, انڈین مسلمانوں سے میں ملا. آپ یقین کریں میں انڈیا کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرتا تھا نا تو وہ مجھ سے لڑنے کھڑے ہو جاتے تھے. ریزن یہ, ہم جس دن پیٹریوٹ بن گئے, ہم نے جس دن یہ ہر چیز سے نکل کے, سندھ, پنجاب, بلوچستان, سرحد سے نکل کے ہم نے پاکستانی بن گئے, ہم اس دن یہ ملک کی ساری مشکلات سے نکل جائے گا. ہم پاکستانی بننے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم ملک کا سوچ ہی نہیں رہے. ارے بھائی یہ ملک ہے تو یہ سارے صوبے ہیں, یہ سارے لوگ ہیں, ہم ملک کا نہیں سوچ رہے. ہم اگر ملک سے لوئل ہو جائے نا تو یہ کرپشن بھی ختم ہو جائے, یہ IMF بھی ختم ہو جائے. اسفر حسین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ جو چیلنجز انہوں نے بتا دیے جانا, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, ٹیکسز, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف جو کہ ایزی ہونا چاہیے وہ نہیں مل پا رہے ہیں, چاہے وہ الیکٹریسٹی کے ریٹس ہوں, گیس کی بات ہو, پانی کی بات ہو, اور پھر انفراسٹرکچر کی بات ہو, یا جو انڈسٹریل زون کا ہے, صوبائی حکومت کو بھی جو رول ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی.
اس کے علاوہ اور کیا چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ انڈسٹری کو بڑھنے سے روک رہی ہیں؟ کیا لا اینڈ آرڈر پھر سے خراب ہو رہا ہے؟ کیا پھر سے کوئی پرچیاں وغیرہ آ رہی ہیں؟ بالکل سر، دیکھیں بزنس کیوں نہیں، بزنس کمیونٹی کو بہت سے مسائل ہیں یہاں پہ. ایک جو آپ نے بتایا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دوبارہ سے بالکل ہمارے ایریا میں کچھ زیادہ خراب ہو گئی ہے. جس طرح سے بھتے کی پرچیاں ہیں وہ ساری چیزیں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں. پھر پلس یہ کہ یوٹیلیٹیز خالی یا کچھ دے بھی رہے ہیں ان کو؟ ابھی تو دینا شروع نہیں کیا ہوگا. نہیں ابھی ایسا نہیں ہے، لیکن مطلب اس طرح سے ہے سچویشن ایسی ہے. آباد کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ آباد والوں میں جو بلڈرز ہیں ان کے پاس بھی پرچیاں آ رہی تھیں. جی بالکل. لیکن یہ ابھی ایک بہتری کی بات ہے کہ لوگوں میں اتنی ہمت آ گئی ہے، چاہے آپ ہوں چاہے بلڈرز ہوں ہمارے، کہ اگر اس طرح کی کچھ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو وہ سامنے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، میڈیا کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے اس معاملے میں کم سے کم. نہیں رضوان بھائی دیکھیں، ہر کوئی تو اس طرح سے نہیں اتنی ہمت سے کھڑا ہوتا. بالکل خاموشی سے دے رہے ہیں، خاموشی سے دے رہے ہیں، حالات ایسے ہی ہیں. پھر آپ انفراسٹرکچر دیکھیں اس کی کیا حال ہے. بالکل لوگ ڈرے ہوئے. اس وجہ سے آپ کہتے ہیں نا ملک ترقی نہیں کر رہا، کراچی ترقی نہیں کر رہا. کراچی میں رینجرز بھی موجود ہے، پولیس کا بھی پورا محکمہ موجود ہے، انٹیلیجنس بھی ہے، فوج بھی سپورٹ کرتی ہے بہت سارے معاملات کے اندر. تو پھر کیوں ڈر رہا ہے؟ لیکن پھر بھی یہ چیز ہو رہی ہے، یہ چیز اس طرح سے ہو رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، خاص کر ہمارے ایریا میں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے. اس پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور اس کے علاوہ کور کمانڈر سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی. دے وانٹ ٹو اوور کم سم گینگز آر ورکنگ ہیئر، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز کریں ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن. لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز آر ویری کین ٹو گیٹ دیم، اور اس میں سے لیکن چلیں ہم باقی محاذوں پہ تو ہمارا فیلئر نظر آ رہا ہے اکانومی کے، لیکن یہ چیز میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز سالو ہو سکتی ہے. دیکھیں میں آپ کو، اور ماضی میں بھی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک بات رہ گئی تھی، وہ اسور کی بات سے میں اس کو ریلیٹ کروں. ہمارے ایک بہت یعنی کہ پاکستان کی معتبر شخصیت اور پاکستان کی قیادت میں شامل ہے. ایک میٹنگ میں انہوں نے ہمیں کہا کہ یار دیکھو کہ پوری دنیا اب فنڈنگ کر رہی ہے پاکستان کو، اور مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ جو ہو، اگر یو ہیو دا بزنس مین اف پارکڈ منی ان اینی کنٹری، برنگ بیک ٹو پاکستان، برنگ دیٹ بیک ٹو پاکستان. تو میں وہاں کھڑے ہو کے میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا. میں نے کہا سر دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم اے پیٹریوٹ، مائی فادر واز اے پیٹریوٹ. دا اونلی ریزن واٹ وی آر فیسنگ، جو ہمارا بچہ آ رہا ہے نا، جب وہ انفراسٹرکچر دیکھتا ہے اس شہر کا، جب انفراسٹرکچر دیکھتا ہے انڈسٹریل زون کا، جب لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن دیکھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہتا ہے ابا مجھے جو ہے اتنی بڑی فیکٹری نہیں چاہیے، مجھے ایک لندن میں گروسری اسٹور کھولوا دو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان پاکستان. آپ کس طرح موٹیویٹ کریں گے اپنے آنے کے بعد والی جنریشن کو کہ دے ول بیکم پیٹریوٹ اینڈ دے ول لیو ان پاکستان؟ یہ بڑی دلچسپ بات بولی آپ نے، اور یہ میرا بھی ایکسپیریمنٹ یہ ہو رہا ہے، میں اپنے ویور سے شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم مسلسل انڈسٹریلسٹ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، مختلف ٹاپ انڈسٹریز کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، مختلف انڈسٹریل زون کے اندر ہم جاتے ہیں، اور ایوری ویک ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. جو پاکستان کے جو تاجر ہیں ٹاپ لیول کے، ان کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. مثلا یہ تو اس کا مطلب وہ اپنے بچوں میں، اگر چلیں بچے زیادہ ہیں تو کسی ایک کو تو سکسیسر بنا دیتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگ ان انڈسٹریز کے میں جو ٹاپ بزنس مین ہیں، ان کے بچے اگر آج یہاں پہ ان کی فیکٹری میں 500 لوگ کام کرتے ہیں تو یہ اس پہ کام کرتے کہ ہمارے بچے جب آئیں گے تو یہ 5000 ہو جائیں گے، 500 یا 5 لاکھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی انڈسٹری ہم کر دیں گے ہماری نیکسٹ جنریشن. لیکن یہ نہیں ہو رہا، انوائرمنٹ نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ دوسرے ملکوں میں سوچ رہے ہیں کہ اب چلو جتنا پیسہ کمانا تھا کما لیا پاکستان کے اندر، اب یہ پیسہ کہیں اور انویسٹ کرنا ہے اور وہاں ان بچوں کو بھیجنا ہے اور وہاں جا کے کام کریں. بچہ خود نہیں چاہتا. میں اگر چاہوں بھی، یہ اگر چاہیں بھی، تو وہ بچہ کہتا ہے کہ اس ماحول میں گھٹتا ہوں، میں رہ نہیں سکتا. یار ایک بات بتاؤ، وہ ایک جیپ خرید کے اس کو دیتا ہوں میں، اور جب یہاں آتا ہے تو ایک گڈھے میں گر جاتی ہے، اور دوسرے دن وہ کہتا ہے I don't want to go on this way. اور اس کے بعد جب وہ فیکٹری جاتا ہے تو وہ راستے میں اس کا موبائل اس نے نیا خریدا ہوتا ہے، کوئی پسٹل دکھا کے چھین لے. ایسے انوائرمنٹ، یار what you need is a peace ان لائف. یہ پیسہ کمانا سب کچھ نہیں ہے. آپ کو پیس آف لائف نہیں ہوگی تو یہ سب پیسہ بیکار ہے. تو مسئلہ وہ بچہ اتنا ہائبرڈ ہے، اتنا ٹیکنالوجی نے اس کو، گیجٹس نے اتنا پراپرلی یعنی اس کے برین سٹارمنگ کر دی ہے کہ
کہ وہ اب ان چیزوں کو جو ہے وہ معنی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ میں اتنا سا کماؤں گا لیکن I should have peace of mind. This is the only thing what our generation is facing. یہاں پہ اگر پیس آ بھی جائے تو بھی انڈسٹری اس جگہ پہ نہیں ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ اس کا سائز بڑا کر سکے, کوئی شخص اپنی فیکٹری کا سائز بڑا کر سکے. یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. We need subsidies نا from the government. Government should rely کہ جو ہماری کمانے والی مرغی ہے اس مرغی کے لیے ہم ایسے مواقع پیدا کریں. اچھا میں IMF کی بات کرتا ہوں, بڑے کھل کے آپ سے ایک بات کرتا ہوں یار. IMF سے کون لوگ مذاکرات کرتے ہیں؟ بیوروکریٹس, منسٹرز, ایگریکلچرسٹ. آپ اس IMF کے ڈیلیگیشن میں جس میں نیگوشیشنز ہوتے ہیں, why don't you take these industrialists? یہ بڑے انڈسٹریز کو آپ ان کے ساتھ بٹھائیں, ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہاں سے پیسہ ہم بچائیں گے, اپنا سرکولر ڈیپتھ کم کریں گے, ہم یہاں سے آپ کو پیسہ ادا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات تو کریں اس سے, لاجکس پہ بات کریں. وہ جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں IMF کہتا ہے سب کچھ صحیح ہے, سائن کر آ جاتے ہیں. بجلی بڑھا دو, بجلی بڑھ گئی. گیس بڑھا دو, گیس بڑھا. یعنی جو اینڈ افیکٹ تو ان پہ آ رہا ہے نا یار. یعنی ایک تو انڈائریکٹ ٹیکس, ہر بندے کا انڈائریکٹ ٹیکس سے جو ہے وہ گورنمنٹ اپنی کام چلا رہی ہے. پھر اس کے بعد ٹیکس نیٹ میں جو آلریڈی آ گئے ہیں بس انہی کو نہیں چھوڑنا ہے, بس نئے لوگوں کو شامل نہیں کرنا ہے. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ اسد نقوی صاحب موجود ہیں. اسد نقوی صاحب, اگر ہم انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں, اب جیسے مثال کے طور پہ اکثر ہم کہتے ہیں جناب ہر آدمی کے ہاتھ میں 2 موبائل ہیں, ایک بھی نہیں ہے. یہ انڈسٹری پاکستان میں ہونی چاہیے تھی. 25 کروڑ بھی ایک بڑی آبادی ہے نا, بڑی ایک کنزیومر ہے ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح ہمارے پاس تو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. کراچی جیسے شہر, دنیا کا واحد شہر, 20 ٹاپ سٹیز کے اندر جہاں ٹرین نہیں چلتی ہے, تو اور بسوں کا بھی انتظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے لیکن وہ بھی ناکافی ہے. تو ہر آدمی گاڑی کے اندر موجود ہے اور ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہے, موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے. تو یہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے یہ تو ہماری میڈ ان پاکستان ہونی چاہیے تھی سر. سر یہاں پہ آٹو موبائل انڈسٹری, جیسے آپ نے بس کا کہا, یہاں پہ ایک بہت بڑی کمپنی ہینو پاک تھی, وہ بند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم کیونکہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دوسری جگہوں سے دوسرے ممالک سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایسیزو ہے, یہ بھی یہاں پر بن رہی تھی فیکٹری. نسان ہے گندھارا, وہ بھی یہاں پہ بن رہی تھی, لیکن ہم ان سے نہیں لے رہے تھے, ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں گاڑیاں. نہیں, اگر یہاں بھی جو بن رہی تھی وہ بھی تو سر اسمبل ہی کر رہے تھے. ہم کوئی اپنا خود اتنا, اس میں بہت سارے پارٹس یہ تھے ہمارے چلے مینوفیکچر ہو رہے تھے, لیکن میجورٹی پارٹ جو ٹیکنالوجی چیزیں ہیں وہ تو ساری ہماری اسمبل ہو رہی تھی. بالکل, وہ بھی یہیں پہ ہونا چاہیے تھی, وہ بھی یہیں پہ. لیکن پھر بھی اگر 50% پارٹ یہاں پہ بن رہے تھے, 50% پارٹ میں ہماری انڈسٹری میں کتنے لیبر کو جو نا اس کو روزگار مل رہا تھا سر, لیکن اب وہ بھی بند کر دیا. اس وقت کیا صورتحال ہے آٹو موبائل انڈسٹری کی, کیا صورتحال ہے سر؟ آٹو موبائل انڈسٹری کی صورتحال آج تو بالکل ختم ہی سمجھیں آپ. اس کی وجہ یہ, آٹو موبائل انڈسٹری جنرل مشرف صاحب کے دور میں بہت اچھی, کیونکہ کائبور تھا 4% 5%. اس ٹائم لوگ لیزنگ پہ دنیا میں لیتے تھے, لیزنگ پہ گاڑی. تو جو گاڑی اب جو ہے چھوٹی گاڑی اگر 1000 بنا رہے ہیں مہینے پہ, اس ٹائم وہی گاڑی 10,000 بن رہی تھی گاڑی, کیونکہ لیزنگ پہ ہر آدمی افورڈیبل تھا. اور وہ سر گاڑی اتنی مہنگی کر دی آپ نے سر. اچھا آپ ٹیکس دکھا دیں اس پہ, ٹیکس کتنا ہے اس کے اوپر سر؟ مہنگی گاڑی ہو گئی, اگر اس پہ ٹیکس 50% ریڈیوس کر دیں, اگر کوئی 30 لاکھ کی گاڑی ہے, مثال کے طور آلٹو 30 لاکھ کی گاڑی ہے, اگر اس پہ سے 50% ٹیکس ریڈیوس کر دیں تو وہی گاڑی آپ کی 12-13 لاکھ روپے پہ آ جائے گی. وہی گاڑی آپ کی 12-13 لاکھ روپے پہ آ جائے گی. اور دوسری بات یہ, آپ IMF کا ذکر کر رہے تھے سر, IMF آتا ہے یہاں پہ, وہ ہمیں لون دیتا تھا, ہم پے کرتے ہیں نا, انڈسٹریلسٹ پے کرتے ہیں, ٹیکس پیئر پے کرتے ہیں. تنخواہیں کس کی بڑھتی ہیں سر؟ تنخواہیں کس کی بڑھتی ہیں جب IMF کا لون ملتا ہے؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, ہر بچے کو پتا ہے. جیسے ہی لون ملتا ہے تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں. بھائی جن لوگوں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں, جن کی آپ بات کہہ رہے ہیں, ان کو تو سب سے پہلے قربانی دینی چاہیے. سب سے پہلے قربانی, اور وہ خاطر سب سے پہلے قربانی دینی چاہیے سر. لیکن سر اس میں ایک دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے. مسئلہ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی تنخواہیں نہیں بڑھیں گے تو نہیں بڑھائیں گے تو کرپشن بڑھے گی. یہ کرپشن بڑھی اس لیے کیونکہ ان لوگوں کی تنخواہیں کم ہیں سر. جو آج ہمارے اگر MNA MP کی تنخواہ کم ہوگی, اگر اسپیکر کی تنخواہ کم ہوگی, اگر بیوروکریسی کی تنخواہ, کتنی تنخواہ ہے MNA کی سر؟ آپ کتنی تنخواہ ہے MNA کی؟ میرے خیال سے 4-5 لاکھ روپے ہے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ جس جگہ وہ بیٹھا ہے اور جس لگژری, اور صوبائی کی زیادہ ہے, ہر پروونس کی الگ حساب سے. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 4-5 لاکھ روپے ایک عام گھرانے کا گزارا نہیں ہے. اس کو اپنے بچے کو 1 لاکھ روپے فیس کے اسکول میں بھی پڑھانا ہے,
صحیح ہے, اس کی بیگم کی شاپنگ بھی ہے میں نے کی جو ہے وہ لاکھوں روپے کی ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو بھائی یہ 5 لاکھ روپے تو وہ صرف گھر میں دے دیتا ہے, پھر اور خرچے. اصل میں ہوس, ہمارا پرابلم ہے ہوس. جب یہ قوم ہوس چھوڑ دے گی اور قومی دائرے میں آ کے ایک پیٹریوٹ بن جائے گی, خدا کی قسم یہ بات ملک صرف صحیح ہو آفس کی جائے. نہیں, یہ بات نظام کی ہے. مثال کے طور پہ جو آپ نے تنخواہوں کی بات کی, جنہیں ہم تنخواہیں دے رہے ہیں, اگر آج یہ قانون پاس ہو جائے کہ جن لوگوں کو سرکاری طور پہ تنخواہ مل رہی, چاہے کوئی بھی ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے, بیوروکریسی میں, سیاست میں, کہیں پر بھی ہے, ان کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں گے ہر صورت میں. سر یہ اگر ہو جائے تو انقلاب نہیں آ جائے گا. ان کا علاج جو ہے سرکاری اسپتالوں میں ہوگا. تو اگر ایسا ہوگا تو سرکاری اسکول بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جب یہ بڑی بڑی گاڑیاں جا کے سرکاری اسکول پہ رکیں گی نا بچوں کو چھوڑنے کے لیے, وہ سرکاری اسکول بھی چلیں گے. ایک بات ابھی آپ نے اسفر سے لا اینڈ آرڈر کی تھی, میں نے ایک جگہ بولا اور میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے بولتا ہوں, آپ کو اس شہر کا لا اینڈ آرڈر صحیح کرنا ہے. کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. آپ کی اس شہر کی آبادی ہے 4 کروڑ, جی ہے نا, اور پولیس جو ہے وہ تقریباً کوئی ہوگی سب ملا جلا کے 1,60,000 کی فورس ہوگی, صحیح ہے, جس میں سے 80,000 کی فورس جو ہے وہ سیکیورٹی ڈیوٹیز پہ. آپ کو لا اینڈ آرڈر صحیح کرنا ہے, آپ سارے وزیروں سے, سارے مشیروں سے, سارے بیوروکریٹ سے سیکیورٹی واپس لے لیں اور بولے تم ایسے جاؤ گے. ایک دن میں لا اینڈ آرڈر صحیح ہوگا ان کو جب اپنی جانوں کی فکر ہوگی. ایک عام آدمی کی جان, جب اس کا بچہ موبائل پہ, ایک بیوروکریٹ کا بچہ پیچھے موبائل لے کے اسکول جا رہا ہوگا اور جب وہ اکیلا جائے گا تو لا اینڈ آرڈر خود بخود صحیح ہو جائے گا. بات یہ ہے, آپ یہ بتائیں کہ یہ عوامی نمائندے ہیں نا سر, سارے عوامی نمائندے ہیں, تو انہیں کس کا ڈر ہے کہ ایک وزیر کے ساتھ 4-4 5-5 موبائلیں چل رہی ہیں؟ کس چیز کا؟ بھائی عوامی نمائندے, عوام نے منتخب کیا ہے نا. یہاں پہ ہمارے ساتھ نکاتی کے ڈفرینٹ انڈسٹریلسٹ موجود ہیں یہاں پہ جو کاروبار کر رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک کیا سب سے بڑا چیلنج ہے؟ جی, جو بھی حکومت آئی ہے اس نے کبھی بھی جو ایکسپورٹ پالیسیز پہ انہوں نے کبھی بھی دھیان نہیں دیا, کبھی بھی انہوں نے کوئی ایکسپورٹر کو بینیفٹ نہیں دیے, نہ انہوں نے کوئی سبسڈی دی ہے بجلی پر, گیس پر, کسی چیز پہ کہ آپ ایکسپورٹر جو ہے کھل کر کام کر سکے. اور یہاں تک کہ دنیا بھر میں, وہاں بنگلہ دیش میں, چائنا میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں ایکسپورٹر کو ایک ریبیٹ, R&D ریبیٹ ملتا ہے 15% 20%. اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم مارجن میں, اور بلکہ وداؤٹ مارجن پہ بھی کام کر سکتا ہے. وہ اس کو پیچھے ایک یہ ہوپ ہوتی ہے کہ مجھے 15% پروفٹ تو مل جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے, تو میں فری آف کاسٹ بھی کام کر لوں گا. ہمارے یہاں پہلے 7% ریبیٹ ہوا کرتا تھا, R&D ہوا کرتی تھی, جو وقتاً فوقتاً ختم ہو گئی. 3.5% ہوئی, پھر وہ بھی ختم. ریبیٹ تھا 1%, 0.75%, وہ بھی ختم ہو گیا, وہ بھی امانہ ختم ہو گیا. یہاں تک کہ ہم اپنا پیسہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں, اپنا پیسہ 18% GST دیتے ہیں ان کو, وہ ہمیں بڑی مشکل سے ملتا ہے. وہ ہمیں فقیروں کی طرح, اس طرح کے ایسے لگتا ہے جیسے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. ہمیں اس کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے اپنا پیسہ لینے کی. ہر ملک میں بزنس جو ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن سے چلتا ہے, اور یہ روڈس یا انفراسٹرکچر یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن میں آتی ہیں. ہمارے ہاں اس کا تو کوئی الف بھی نہیں ہے نہ بے ہے. آپ کراچی کے جتنے بھی انڈسٹریل زون ہیں وہاں سب جگہ چلے جائیں تو آپ کو روڈیں ایسی ملیں گی کہ جو ناقابل ہے, مطلب قبول ہی نہیں کرتا آدمی. چلیں ہماری گاڑیاں ہیں, نکال دیتے ہیں, آپ کا جو ہے وہ جاتی ہے, کنٹینر جاتے ہیں, ہر جگہ کنٹینر ٹوٹا کھڑا ہوا ہے کہ اس کی یہ پرابلم. اور اس چیز کے ہم ٹیکس لیتے ہیں. اور ایک چیز جو بڑی اچھی بات, پورٹ سے, پورٹ قاسم سے جو بھی مال جاتا ہے پورے پاکستان کو, اس بات کا انفراسٹرکچر کا ٹیکس خاص طور پہ دیکھیں رضوان صاحب, ہم دیتے ہیں اور گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے صوبائی حکومت کو کہ اس میں انویسٹ کرے. ہم دیتے ہیں ایک آپٹرا ہے, PDF بھی دیتے ہیں سر, اور جتنا PDF دیتے ہیں نا اس سے زیادہ رشوت دیتے ہیں. دیکھیں ہم دیتے ہیں آپٹرا ہے. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جنریٹ آپٹرا ہے کراچی سے ہوتا ہے, جو پورٹس دیتی ہیں. آکٹرائے کہاں جاتا ہے؟ پہلے آکٹرائے ہمارے پاس تھا,
आज डॉक्टर देते हैं, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। सर एक दिन आप बाय रोड ट्रैवल कर लें खुद या हैदराबाद तक ही चले जाएं, अब हैदराबाद का ही जो मोटर वे का है वो 600 रुपये गाड़ी का खाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही मैं और कहने वाला था। आगे एक और चुंगी लगी हुई है उसका 75 रुपये। बिल्कुल। लियारी एक्सप्रेस वे पे जाएं गाड़ी लेके 275 रुपये। यहाँ से इस्लामाबाद चले जाएं तो आप देखिएगा कितने टैक्स दे रहे हैं आप। तो यही पैसा जो है ये कहाँ जा रहा है पैसा? यही पैसा बजट हमारे लिए पूरा कर देगा सर। देखिए, एक आपको तोहफे में ओजेटी मिलती है, उसे तनख्वाहें पूरी होती हैं, काम क्या करेंगे? आप एक बात कर रहे थे कि ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ एक सर्टेन क्लास में हो रही है। जितने वर्टिकल यूनिट्स बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो वहाँ चले गए। वो जो कहते थे ना, अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जो डेफिसिट होता है प्राइस का, वो रिन्यूएबल एनर्जीज़ के थ्रू वो रिकवर करता है। वो सोलर भी लगा रहा है, वो जनरेटर भी लगा रहा है, उसके पास 24/7 ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसकी फैक्ट्री बंद नहीं होती, कभी लोड शेडिंग की वजह से, कभी गैस की कमी की वजह से। तो मेरा जो एक डिमांड है बीइंग अ स्मॉल इंटरप्राइजेस कि एक 360 शिफ्ट आना चाहिए, जिसमें जो हमारे जैसे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लोग हैं इनको बेनिफिट दिया जाए और इनके मुतालिक टैरिफ्स को भी जो है वो दोबारा से रिव्यू किया जाए। क्योंकि हम जिस एरिया में, जिस जगह आप ये मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ नॉर्मली स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस इकोनॉमी। तो और आप ये देखें दुनिया भर में, या अगर हम अपने अतराफ में भी देखेंगे, चाइना हो गया, इंडिया हो गया या बांग्लादेश हो गई, इसकी मिडिल क्लास कहाँ पहुँच गई है? चाइना। हमारी मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास में तब्दील होती जा रही है। चाइना, इंडिया इवन 30 करोड़ से ऊपर 30% से ज़्यादा अपनी जो है वो मिडिल क्लास ले आया है। तो हमें इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुल्क का रोना अपनी जगह है, वो तो है, कुछ सबसे पहले सबसे ज़्यादा जज़ाकल्लाह। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो है उसी पे तवज्जो देनी होगी। और ये अगर ये इस पे तवज्जो होगी ना तो फिर नया इन्वेस्टर भी आएगा, बिल्कुल नए लोग भी आएंगे सर। मैं चाइना इंडस्ट्री बढ़ेगी। बिल्कुल सर, मैं चाइना गया था। ये जितना बड़ा ये रूम है ना, इसमें कैलकुलेटर बनते हैं और लाखों की तादाद में कैलकुलेटर बन रहे हैं। They have done a lot. लाखों की तादाद में। चाइना में एक अजीब ही मसला है, आप उनके जिस शहर में जाए ना, वो ऐसा एक बिजनेस को कंट्रोल किया हो। हाँ। आप गॉन्जू जाए तो वहाँ एक स्पेशल बिजनेस है, यानी वो नहीं, ये हम स्पेसिफिकली भी कर सकते हैं। इस पर हम काम कर रहे हैं। नहीं ना, नहीं, अभी हमने सर देखिए हमारे वजीराबाद में खास काम हो रहा है, सियालकोट में अलग काम हो रहा है, प्रोडक्ट वाइज हमारे पास भी हो रहा है। उस पर हम भी जो मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, तो उस पर हम भी फोकस कर रहे हैं कि हम भी इस तरह अपने शहरों को डिक्लेयर करें। अपने तौर पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि मुझे मालूम हुआ कि आपने जो डिस्पेंसरी कायम की है यहाँ पर, और एक हॉस्पिटल जो है डे टाइम के अंदर लेबर के लिए कायम किया है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। जी, आप ये हमारा नॉर्थ कराची पुलिस स्टेशन है, इसके बराबर में नकाटी वेलफेयर क्लिनिक है हमारी। उसमें डे केयर क्लिनिक है, 9 to 5 हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, और उसमें तकरीबन हमारी हर तरह की फैसिलिटीज़ है, डेंटल की, आई की। उसमें मुझे पता चला कि तमाम टेस्ट वगैरह चीज़ें, जी बिल्कुल, लैब भी है हमारी, और सब जो है एक्सरे मशीन है। सिर्फ 50 रुपए के अंदर आप जो जी, सिर्फ 50 रुपए की स्लिप है, और उसमें मेडिसिन इंक्लूड है, मेडिसिन की कोई चार्जेस नहीं है। अब ये एक और काम कर रहे हैं नकाटी वेलफेयर वाले, मैं आपको बताऊं कि MRI एंड एक्सरे, सिटी स्कैन, एक्सरे, ये सब हम 100 रुपये और 200 रुपये में करेंगे, जो ये 18 हज़ार रुपये के टेस्ट गरीबों के लिए होते हैं अपने लिए। और इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बिल्कुल आप बताऊं, हमने लेबर कैंटीन्स बनाए हुए, सब्सिडाइज फूड, जो मैं और आप खाते हैं, 20 रुपये की पर्ची में 5 दिन गोश्त खाती है हमारी लेबर, और एक दिन, यानी हम खाते हैं खाना, हम मंगवा के खाते हैं उस कैंटीन से। देखें बात, और ये सब डोनेशन, दिस डोनेशन इज नॉट गिवन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग कुछ काम करने लग गए हैं तो गवर्नमेंट जो है वो हाथ खड़े कर दे। ये जो हम इतना टैक्स दे रहे हैं, जो हमारे नाम पे इतना लोन लिया जा रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स जो है, और जो कराची कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर वो कराची पे नहीं लगेगा तो आखिर कब तक? एक जगह जाके तो लिमिट बनेगी ना, एक जगह जाके तो लाइन ड्रॉ होगी। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रिजवान जाफर इजाज़त दिए, देखते रहिए हमारा।